ہے کوئی کھانا کھانے کے بعد کہے کہ لاؤ کھانا میں نے کھانا ہے، کوئی ایسے ہی ہے کوئی نہانے کے بعد کہے پانی دو میں نے نہانا ہے۔ نماز خود ایک دعا ہے۔ جن لوگوں نے رٹے لگا کر نماز یاد کی ہوتی ہے نا، جس کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو نماز کے سلام کے بعد دعا مانگیں گے ہی مانگیں گے، کیونکہ انہوں نے نماز کے اندر جو کہا ہے، جو پڑھا ہے، ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر نماز کے اندر اس کو یہ سمجھ آ رہی ہو نا کہ اس نے آخر پر کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں، تو پھر وہ نماز کے اندر مزید دعائیں پڑھتا چلا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں، وہ بہترین دعا ہے اس کے اندر، اور جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں اور حدیث کی دعائیں۔ اگر یہ نمازوں میں ہم اس کا ترجمہ جانتے ہوئے پڑھ لیں تو یقین کریں پھر ہمیں دعا مزید مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر مزید مانگنی بھی ہوگی تو ہم نماز کے اندر ہی مانگتے رہیں گے، اور سلام پھیر کے ہم استغفر اللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے، بس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یا زیادہ سے زیادہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے، یا اللہ کے اذکار کر لیں گے۔ دعا مانگنے کی حاجت پھر نہیں رہتی اگر نماز کے اندر انسان دعائیں مانگے اور اس کا ترجمہ اس کو آتا ہو۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہی ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو پھر وہ تو دعا مانگے گا ہی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جب اس کو ایسی عربی دعائیں، قرآنی دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، وہ مانگتا ہی نہیں نماز کے اندر۔ تو یہ ساری دعائیں یاد کی جائیں اور پھر یہی دعائیں مانگی جائیں نماز کے اندر، اور اس کو سمجھا جائے اور بدل بدل کر مانگی جائیں، اور جس طرح کی حاجت ہو اس طرح کی دعائیں مانگی جائیں، کبھی والدین کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی رزق کی کشادگی کے لیے، کبھی ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اگر یہ ساری دعائیں نمازوں میں مانگی جائیں عربی میں، جو قرآنی اور حدیث کی دعائیں ہیں، تو واقعی نماز سلام پھیرنے کے بعد کون دعا مانگے گا مزید؟ یہاں مشکل یہ ہے کہ وہ نماز کو دعا سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں نماز ایک اور چیز ہے، اس کے بعد سلام پھیر کے اللہ سے کچھ مانگنا ہے۔ اللہ کے بندو، نماز کے اندر یہ دعائیں یاد کریں، اور نماز کے اندر یہ دعائیں بدل بدل کر اور کثیر تعداد میں پڑھیں، اتنی زیادہ پڑھیں کہ آپ کی نماز بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی ہو اور پھر کوئی حاجت نہ رہے۔ جو نماز کے اندر مانگنے کا مزہ اور اللہ کے ساتھ قرب کا جو آپ کو فائدہ ملتا ہے، وہ نماز کے باہر وہ چیز نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر انسان کی مدد کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا، آپ قعدہ پر جب بیٹھیں درود شریف کے بعد آپ لمبی لمبی دعائیں یاد کریں، اور وہ ترجمہ بھی اس کا یاد کریں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر بہترین طریقہ یہی ہوگا، پھر آپ کو دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا نماز کے بعد جو دعا مانگنی ہے نا، وہ اس لیے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے۔